اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ ابھی نہیں کوئی آیا نا؟ کیا آیا کوئی؟ رابعہ آئی ہیں، عائشہ آئی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو آتے جائیں گے سب لوگ۔ اچھا عائشہ مجھے بتائیں، آپ کو آیت نظر آ رہی ہے؟ ان میوٹ کر کے مجھے بتائیں، میوٹ ہوا ہوا نا آپ کا۔ عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا اگر آپ لوگوں کو اسکرین نہ شیئر ہو تو آپ نے مجھے بتا دینا ہاجرہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين یہاں پہ یہ آیت کون سی کھلی ہوئی ہے؟ یہاں پہ 92 آ رہی ہے جی 92 کھلی ہوئی ہے؟ ہاں جی اسکرین پہ 92 کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 92۔ ایک منٹ، اب کھلی ہے۔ پہلے میرے پاس یہاں کوئی اور کھلی ہوئی تھی جو میں پڑھ رہی ہوں، وہ نہیں نہیں، آپ نے جو پڑھی ہے تو نہیں ہے، وہ نہیں ہے نا؟ تھوڑی ہے کم، نہیں وہ والی ہے، اب مجھے بتائیں کہ اب کون سی ہے؟ ابھی بھی وہی ہے؟ ابھی بھی وہی ہے۔ اچھا
اب بتائیں. ہاں اب چینج ہے. تو مکان علی ہاں مؤمن یہی والی ہے. ٹھیک ہے. اب صحیح ہوگی. میں قرآن سے پڑھ رہی تھی نا، جب میں نے اس پہ دیکھا تو کوئی اور کھلی ہوئی تھی. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ. ٹھیک ہے. بَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. اچھا آیت پہ نیچے کر رہی ہوں، آپ کو ہو رہا ہے نیٹ پہ نظر آ رہے ہیں؟ نیٹ اگر بریک ہوتا ہے نا تو پھر وہ رک جاتا ہے. مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبة من اللہ وکان اللہ علیما حکیما. وما اور نہیں کانا ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے ان یقتلا کہ وہ قتل کر دے مؤمنن کسی مومن کو. یقتلا یہ فعل مضارع ہے، یا لگی ہوئی ہے شروع میں. مؤمنن کسی مومن کو، یہ اسم نکیرہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے. اعراب اس کا جو ہے وہ آپ منصوب بولیں گے. الا خطأً، الا مگر خطأً خطا سے. یہاں پر جو ما آیا ہے وما، یہ نافیہ کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، نفی کر رہا ہے یہ. اگر یہاں کیسے پتہ چلا یہ نفی کر رہا ہے؟ کیونکہ آگے الا آیا ہے. ومن قتل اور جو قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو خطأً خطا سے. فتحریر تو آزاد کرنا ہے. تحریر جو ہے نا، دیکھیں اردو میں آپ بولتے ہیں نا تحریر کرنا، یعنی ایک چیز کو اپنی کتاب میں یا کسی جگہ پر تحریر کو لکھ لیں. تو جب ہم اپنے قلم سے کسی تحریر کو کاغذ پر لکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنا خیال اور اپنا جو بھی ہمارے ذہن میں چیز ہوتی ہے اس کو ہم آزاد کر دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں ایک صفحے پہ قلم کے ذریعے سے. تو یعنی ہم نے اپنے خیال کو آزاد کر دیا تحریر کر کے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے تحریر آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. رقبتن ایک گردن کو، رقبہ جو ہے وہ گردن کو کہتے ہیں. رقبتن جو ہے یہاں پر یہ مؤنث آئی ہے، لیکن رقبتن کے علاوہ ایک اور لفظ گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ جسم کی جتنی بھی چیزیں پیر میں ہیں وہ سب کیا ہیں، مؤنث ہیں. لیکن جتنی چیزیں جیسے ناک ہے، گردن ہے، سینٹر میں جتنی چیزیں ہیں اور سائیڈوں پہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب پیر میں ہیں اور وہ سب مؤنث ہیں. لیکن جو ایک ہیں وہ مذکر ہیں. اب یہاں پر رقبتن گردن تو ویسے ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس میں علامت آئی ہے تو یہ مؤنث یہاں پر ہوگی. مؤمناتن مومن کا. اب مؤمناتن بھی یہاں پر مؤنث آئی ہے گولتا، یہ تا مربوطہ کی وجہ سے. ودیتن اور دیت، کیونکہ گردن مؤنث تھی نا اسی لیے مؤمناتن اور ودیتن دونوں مؤنث آئے ہیں. پھر مسلمتن، پھر یہ بھی مؤنث آئے کہ جو سپرد کی جائے گی. یہ گردن کی بات ہو رہی ہے، یہ دیت کی بات ہو رہی ہے. الا طرف اہلہ اس کے اہل وارث کے، یعنی اس گردن کو چھڑانے کی جو دیت ہے وہ مسلمتن. مسلم کیا ہوتا ہے؟ سپرد کرنا اپنے آپ کو الگ ہے. تو مسلمتن جو سپرد کی جائے گی، الا طرف اہلہ اس کے اہل یعنی اس کے جو وارث ہیں اس کے گھر والے. الا مگر ان یہ کہ اب وہ جو تھی نا
بات پیچھے نفی تو ایک دفعہ ما استعمال ہو گیا، اس کے بعد دیکھ لیں یہ دوسری دفعہ یہاں پر الا آیا ہے، مگر ان یہ کہ یصدقوا وہ معاف کر دیں۔ یصدقوا جیسے صدقہ جو ہوتا ہے تو اس کا روٹ ورڈ تو صاد دال قاف، ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں یصدقوا معاف کرنا ہے، صدقہ کے اس پہ آیا ہے معنی میں، معاف کرنا، صدقہ دے دینا، اس طرح سے۔ فَإِن پھر اگر کانا ہے وہ، کانا یہاں پر جو ہے نا بتایا نہیں ہوا کہ کس کی بات کی ہے، یا فَإِن کانا پھر ہے اگر ہے وہ۔ اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے یہ بات کی جا رہی ہے مقتول کی، جس نے قتل کیا ہے۔ پھر اگر ہے وہ کون؟ مقتول وہ ہوتا ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے، اور قاتل وہ ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، تو مقتول مفعول کے وزن پر ہوتا ہے۔ تو کانا ہے وہ من قوم ایسی قوم سے، عدوٍ جو دشمن ہے، جو دشمن ہے، لکم تمہارے، وہوا اور وہ مؤمن مومن ہے، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن غلام۔ آپ میں سے کوئی بھی نا میسج کر دے گروپ میں کہ میٹنگ جوائن کر لیں، کیونکہ زوم میٹنگ ہے، مجھے لگتا ہے جو لوگ کال کے ویٹ میں ہیں وہ بیٹھے ہوں گے۔ رقبۃ ایک گردن غلام، مؤمنۃ مومن کا، وَإِنْ اور اگر کانا ہے وہ من قوم اس قوم سے، بینکم درمیان تمہارے، وبینہم اور درمیان ان کے، میثاق پختہ عہد ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ میں آپ کو اس کے نا یہ آیت بہت لمبی ہے، اور اس میں 2-3 حصے ہیں اس آیت کے جو ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو مین باتیں جو سمجھنے والی ہیں، ایک رقبۃ میں نے آپ کو بتا دی، دوسرا دیت کی بات ہوئی ہے، دیت پیسے ہی ہوتے ہیں، اور مسلمتن کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اہل ہی بتا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیت کے بارے میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ودا ہے یا یدی ہے، واو دال الف، اس کا روٹ ورڈ ہو سکتا ہے، یا بھی بعض اوقات کہیں پر یا بھی آئے گا الف کی جگہ پر اور واو کی جگہ پر۔ تو اس کا معنی ہے پانی بہنا، کس کا؟ وادی کا۔ ودا جو ہے اسی سے وادی بھی بنتا نا، تو اس کا مطلب وادی ایسی جگہ جہاں سے پانی بہتا ہے، پہاڑوں کے درمیان سے پانی بہتا ہے نا۔ تو دیت کا جو لفظ ہے وہ بھی خون بہا کی قیمت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، خون بہا کی قیمت کے لیے دیت کا آیا ہے، وادی سے ہی نکلا ہے۔ اچھا، اور جو اس کے بعد جو اگلی بات ہے جو ہم سمجھنے والی، فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ، کہ فمن ہے تو جو کوئی، لم نہ، یجد پائے، فصیام پس روزے رکھنا ہے، شہرینی 2 ماہ، متتابعین مسلسل، توبۃ پے در پہ توبہ کا قبول کرنا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکان اور ہے اللہ، علیماً بہت علم والا، حکیماً بہت حکمت والا۔ اب یہاں پر جو لفظ ایک استعمال ہوا ہے، شہرینی متتابعین، ٹھیک ہے، تو شہرینی جو ہے یہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے، شہر جو ہے شہر یہ ہے واحد، شہرینی مثنیٰ ہے، شہرین جمع ہے،
شہرینی اگر آیا ہے مثنیٰ ہے تو اس کا مطلب 2 ماہ، متتابعین کیونکہ پیچھے 2 ماہ کی بات ہے تو آگے بھی جو بات آ رہی ہے وہ بھی مثنیٰ میں ہے متتابعین، تو متتابعین کا مطلب ہوتا ہے مسلسل پہ در پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے روزے پھر ایسے رکھیں کہ اس کے بیچ میں گیپ نہیں ہو، اگر ایک بھی ناغہ ہو گیا تو دوبارہ سے 2 ماہ کے رکھنے ہوں گے۔ عورتوں کے حوالے سے جو ان کا پیریڈ یعنی کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے 7 to 8 ڈیز کا، اگر وہ سکپ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے وہ کنٹینیوٹی ہوگی، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے، خود سے نہیں چھوڑا روزہ۔ تو توبتاً پھر توبہ کرنا ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کے حوالے سے جو اس کا پس منظر ہے اگر وہ دیکھیں تو احادیث کی روح سے یہ آیت آئی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ قتل خطا کی دیت اور قتل عمد کی وعید کا بیان، ٹھیک ہے، کہ اگر قتل خطا ہو جائے تو اس کی دیت ہے، اور اگر قتل عمد ہو جائے تو اس کی کیا ہے، اس کی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قتل خطا، کیونکہ قتل جو کوئی کرے گا تو وہ ظاہر ہے کوئی جان بوجھ کے تو کرے گا نہیں، وہ کرے گا غلطی سے، اور غلطی سے ہو جائے تو اس پر یہ بات ہے کہ پھر دیت دی جائے۔ اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ کسی حال میں اپنے مسلمان بھائی کا خون ناحق کرے۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، خون بہانا حلال نہیں مگر 3 حالتوں میں، ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، دوسرا شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، تیسرا دین اسلام کو چھوڑ دینے والا، جماعت سے فرقت کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دینے والے کو جماعت سے فرقت یعنی جماعت سے الگ ہونے والے کو کہہ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں پر ایک بات اور ہے کہ میں نے ایک اور حدیث استاذہ فرحت ہاشمی بھی بتا رہی تھی کہ قتل جو ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، خطا سے ہوتا ہے، اور اس میں میرے ذہن سے بات ایک اسکپ ہو گئی، میں دیکھتی ہوں شاید میں نے لکھا ہو یہاں پر۔ اچھا نہیں، میں نے نہیں لکھا ہوا شاید۔ اچھا یہاں پر ایک تو 3 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے قتل جان بوجھ کر کرنا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قتل غلطی سے کرنا، اسے قتل خطا کہتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ جان بوجھ کر قتل کسی بھی وجہ سے، مطلب ڈبو دینا، پانی میں ڈبو دینا، یا چھری مار کر، زہر دے کر، یا جسم کے اعضاء نکال کر، یا زخم لگا کر جس سے موت ہو جائے، تو یہ سب قتل عامد میں آئیں گے۔ اب ان پر قصاص لازم کس پر ہے کہ مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، زخم کا بھی قصاص ہے، بدلہ لینا، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی زخم کسی کو لگاتا ہے تو جس کا قتل ہو جائے، دونوں میں سے ایک کام کریں کہ قصاص نہیں ہے یا پھر قصاص دیں گے یا پھر دیت۔ اچھا، اور اب ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں کوئی انسان
قتل نہیں کر رہا ہوتا نا، جس میں مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو ویسے ہی لاٹھی ماری اور وہ مر گیا، ماری ویسی تھی، مذاق سے ماری تھی، لیکن ایسی جگہ پر لگ گئی جس سے اس شخص کی موت ہو گئی، اب موت وہ واقعہ ہو گئی تو یہ قتل خطا میں آ گئی چیز، اب اس کا جو ہے کفارہ ہوگا قاتل پر۔ اور اس میں ہاں وہ جو حدیث میں آپ کو بتانے لگی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی 3 چیزوں میں حرمت ہے نا، اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ ایک یہ کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے، اس پر اس کا حرمت بیان کی گئی۔ دوسرا، اس کی عزت کو ختم نہ کرے، کوئی مومن کسی مومن کی عزت کسی کے سامنے اس کو بے عزت نہ کرے۔ اور تیسری چیز جو مجھے یاد ہے، شاید میں ٹھیک ہوں، کہ زبان سے اس کی نہیں، تیسری چیز میرا خیال اس کی امانت میں خیانت تھی یا زبان سے بے عزت کرنا تھا، ان دونوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ حرمت کے حوالے سے یہ ہے ایک مسلمان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ بھی ایک مسلمان کی حرمت کو زیادہ فضیلت دی گئی، کہ اس کا زیادہ حرمت ہے مسلمان مومن کی۔ تو یہ بھی استاذہ فرحت ہاشمی نے بتایا۔ اور اس کے علاوہ اس کے حوالے سے ہمیں یہ حدیث ملتی ہیں جو یہاں بات ہوئی ہے قتل عامد کی، ٹھیک ہے۔ قتل عمد کی جو ہے نا توبہ اور صحابہ کا موقف اس پر کیا تھا۔ قتل خطا کے بعد اب قتل عمد کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کی سخت برائی اور نہایت تاکید والی ڈراؤنی وعید فرمائی جا رہی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے، یعنی مسلمان بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرا کر نہیں پکارتے اور نہ وہ کسی شخص کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمان ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہوئے کاموں کا ذکر کرتے ہوئے شرک کا اور قتل کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بھی اس مضمون کی آیتیں بہت سی ہیں اور حدیثیں بھی اس باب میں بہت سی وارد ہوئی ہیں۔ مسلم بخاری میں ہے سب سے پہلے خون کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایماندار نیکیوں اور بھلائیوں میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ خون ناحق نہ کرے، اگر ایسا کر لیا تو تباہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مومن کو قصداً قتل کیا اس کی توبہ قبول ہی نہیں، یعنی ارادے سے کیا، قتل عمد کیا اگر، تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ اہل کوفہ جب اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس کے پاس آ کر دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے جسے کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا، مطلب اس آیت کو منسوخ نہیں کیا گیا، اس کا مطلب جس نے قتل عمد کیا اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کی توبہ
توبہ اگر اللہ قبول کر لے تو کر لے، لیکن اس کی دیت اور وہ سارا جو معاملہ ہے وہ صرف قتل خطا کے لیے ہے، کیونکہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ بھی سورۃ الزمر کی آیت 53 ہے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے ہر گناہ کو شامل ہے، یعنی اس میں ہر گناہ شامل ہو جاتا ہے، خواہ وہ کفر ہو، شرک ہو، خواہ وہ شک اور نفاق ہو، خواہ قتل اور فسق ہو، کچھ بھی ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف مائل ہوگا۔ جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو تو بخشتا نہیں، اس کے سوا تمام گناہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی اس موقع پر یاد رکھنے کے قابل ہے، جس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے 100 قتل کیے تھے۔ پھر ایک عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تجھ میں اور تیری توبہ میں کون ہے جو حائل ہو، یعنی اگر تو توبہ کر لے گا تو تمہارے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اور اسے کہتا ہے کہ تو اس بد مستی کو چھوڑ کر نیکیوں کے شہر میں جا بس۔ چنانچہ یہ ہجرت کرتا ہے اور راستے ہی میں فوت ہو جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پوری کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے، جبکہ بنی اسرائیل میں یہ ہے تو اس امت مرحومہ میں قاتل کی توبہ کے دروازے بند کیوں ہوئے؟ ان پر تو ہم سے بہت زیادہ پابندیاں تھیں، جن سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا۔ رحمت للعالمین جیسے سردار انبیاء کو بھیج کر وہ دین ہمیں دیا جو آسانی اور راحتوں والا، سیدھا، صاف اور سہل ہے۔ بس اب یہاں جو سزا قاتل کی بیان فرمائی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اگر اسے سزا دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں حکمت کے باعث جو بھی فیصلہ کرے۔ پھر اس کے بعد اچھا، رمضان کا تو جو اس میں ذکر آیا، رمضان کہہ رہی ہوں، روزوں کا جو ذکر آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا مودودی اس میں لکھتے ہیں آیت نمبر 92 کی حاشیہ نمبر 123 میں کہ اس آیت کے احکام کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو، یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ دارالاسلام کا رہنے والا ہو، تو قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور خدا سے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 کام کرنے ہوں گے۔ اگر وہ دارالحرب کا باشندہ ہو تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ دارالحرب یعنی دارالکفر میں رہتا ہے، اس کا خون بہا کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف مومن کے قتل کی حرمت بیان کی، کافر کے جو قتل ہے اس پر صرف غلام آزاد کرنا ہے، اس پر خون بہا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا، لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس معاہد قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں ازروئے معاہدہ دی جانی چاہیے۔ یعنی اب یہاں پر جو بات آپ کو بتائی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے،
وہ دوسرے شخص کو زبردستی اپنے ساتھ کہیں لے جاتا ہے گاڑی میں سفر کرنے، لیکن جو زبردستی لے کر گیا ہے ایکسیڈنٹ اس سے ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ تھے تو وہ دوست تھی، لیکن یہاں پر قتل کا وہ ہو گیا ہے اور خطا سے ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوا لیکن خطا سے ہوا ہے، تو اس پر بھی قصاص وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ سب کچھ دینا ہوگا، ٹھیک ہے، خون بہا بھی۔ اور حالانکہ وہ دوست ہوگا، اگر وہ بچ گیا ہے تو وہ اس کے جنازے میں بھی شریک ہوگا، لیکن یہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو یہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی شخص جیسے بیوی کے ساتھ اگر کوئی مذاق میں بھی وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ پیالہ یا کوئی چیز ماری تو وہ وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس پر بھی پھر کفارہ ہے۔ تو یہ عام حالات کے معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے غلطی سے بھی کوئی ایسا ہمارے ہاتھ سے کام نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر یہاں جو روزے کی بات ہوئی کہ یعنی روزے مسلسل رکھے جائیں، بیچ میں ناگا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے تو از سر 9 روزوں کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اس کے بعد اب یہاں جو بات ہوئی ہے کہ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیمًا، کہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی یہ جرمانہ نہیں ہے بلکہ توبہ اور کفارہ ہے۔ جرمانے میں ندامت اور شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی روح نہیں ہوتی، بلکہ عموماً وہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے۔ اگر یہ میٹنگ آف ہو جائے تو آپ لوگوں نے دوبارہ اسی لنک کو جوائن کرنا ہے، اور بیزاری تلخی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، برعکس اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہے وہ عبادت اور کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعے سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے، اور شرمساری اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ بنایا یہ اس وجہ سے بنایا ہے، مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون نہ رکھتا تو ایک انسان جس سے غلطی سے کسی اپنے عزیز کا ہی قتل ہو گیا ہے تو وہ ساری زندگی گلٹ میں مر جاتا، تو اللہ نے یہ قانون رکھا۔ ہاں، تو یہ چیز ہے کہ پھر جب وہ یہ کرے گا تو ایک اس کو شرمساری رہے گی، اور پھر اس کا جو اس کے دل پر بوجھ ہوگا تو وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون اس طرح سے ہے۔ آیت نمبر 93 ہے وَمَن یقتل، اور جو قتل کرے مؤمناً کسی مومن کو متعمداً جان بوجھ کر، فجزاؤہ، آیت نظر نہ آ رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو ہم بتا دیجیے گا۔ وَمَن یقتل، اور جو قتل کرے مؤمناً کسی مومن کو متعمداً، جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ، تو بدلہ ہے اس کا جہنم، خالداً، ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا، اس میں، یہ میں آیت آپ کو اس کی تفسیر میں قتل عمد کی جو ہے پہلے بتائی ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہی اس کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ وغضب، اور غضبناک، غضب جو ہے وہ غصے کو کہتے ہیں، غضبناک ہوا اللہ علیہ، اس پر، ولعنہ، اور اس نے لعنت کی اس پر۔ کس نے لعنت کی؟ یہ جو لعنہ ہے، یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے نا، تو یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے لعنت کی اس پر، اس نے کی اس پر، ٹھیک ہے، اس پر کس پر؟ جس نے قتل عمد کیا۔ وَعَدَّ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہو، اس کے لیے، عذابًا عظیما، عذاب بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ یہ قتل عمد کی ہم بات کر چکے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ
کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایھا الذین لوگوں جو آمنوا ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم سفر کرو۔ اب ضربا جو ہے نا، ضربا یہ ہوتا ہے سفر کرنا یا کسی کو مارنا۔ اب مارنا کیوں آیا سفر کے اس میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ جب ہم پاؤں زمین پر مارتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، تو یہ اس میں ہے کہ تم زمین پر پاؤں مارتے ہوئے۔ ضرب بیسیکلی کہا جاتا ہے، آپ نے حدیث ایک سنی ہوگی کہ زمین پہ بھی پاؤں ایسے رکھنا چاہیے کہ زمین کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے اوپر کوئی انسان چل رہا ہے، یعنی اس قدر نرمی سے مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو ضربتم کا لفظ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تم سفر کرتے ہو، تم زمین پہ پاؤں مارتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو۔ تبینوا جو ہے یہ با یا نون بیان سے ہے۔ پس تم تبینوا تحقیق کر لیا کرو، جان لیا کرو، بیان کر لیا کرو اس سینس میں۔ ولا اور نہ تقولوا تم کہو لمن اس کے لیے جو القا ڈالے الیکم طرف تمہارے، ڈالے مطلب بھیجنے کو بھی کہیں گے، اس سچویشن میں ڈالنے کو، ٹھیک ہے۔ الیکم کس سچویشن میں ڈالنے کو؟ السلام سلام کی، یعنی جب ہم کسی سے سلام کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر سلامتی ڈالتے ہیں۔ لستا نہیں ہو تم مومن تبتغوا تم چاہتے ہو عرض سامان الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، فعند اللہ جبکہ اللہ کے پاس اللہ کے مغانم غنیمتیں ہیں۔ تو پاس اللہ کے غنیمتیں ہیں۔ یہاں جو مغانم ہیں یہ غنیمت کے اس میں آیا ہے، کثیرتن بہت ساری، کذالک اسی طرح کنتم تھے تم، من قبل اس سے پہلے، فمنا تو احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر، فتبینوا پس تحقیق جی میٹنگ کہاں پر آف ہوئی تھی عائشہ؟ 93 والی آیت کی تفسیر تو آپ لوگوں کی ہو گئی ہے، اور 94 کی جو ہے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا میں نے جہاں تک بتا دیا ہے آیت نمبر 94 کے حوالے سے، یا ایھا الذین، آپ کو ریکارڈنگ میں جو ہے نا وہ چیز مل جائے گی۔